الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو جو بھی اسلام قبول کرتا تھا سچے دل سے کرتا تھا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا تو وہاں کے رہنے والے یہودی جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زور بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ ہمارا دبدبہ قائم ہو جائے، لیکن دن بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی ہو رہی ہے، تو دکھلانے کے لیے ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، لیکن دل کے اندر بغض عناد اللہ کے نبی اور اسلام کی طرف سے ان کے دلوں میں رہا کرتا تھا۔ ایسے ہی منافقوں کے حالات سورہ محمد میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، جن میں سے ایک کا بیان کل ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو سمجھایا کرتے تھے تو العیاذ باللہ وہ آپ کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے تو آپس میں کہتے کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے، گویا کہ سن کر آ رہے ہیں، بیٹھ کر آ رہے ہیں، سمجھ کر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات کو بے وزن کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپس میں کہا کرتے تھے کیا کہا، کیا بات ہوئی، یعنی یہ تأثر دینے کی کوشش کہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ انہی منافقین کے بعض احوال کی تفصیل اللہ نے ان آیات میں بھی بیان کی ہے کہ دیکھو مسلمانوں میں اور منافقین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تو حضرات صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی حکم اترے، یاد کریں اور عمل کریں، اللہ کے نبی کی طرف سے منتظر رہا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ کا کلام اترے، ہم یاد کریں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری تمنا پوری ہو جائے، قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی حکم اتر جائے، لیکن منافقین
اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ نہ جانے اب کیا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا اور قرآن کریم کی کسی آیت میں اگر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ اگر کوئی چڑھائی کر کے آئے تو تم اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو، جب اس طرح کی کوئی آیت اترتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر ایک طرح کی غشی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور ایسی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ جیسے بس اب بے ہوش ہو جائیں گے۔ گویا کہ اسلام کے اس حکم کو سننے کے لیے ان کا دل دماغ تیار نہیں ہوتا تھا، ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور جان چراتے تھے۔ اللہ نے ان کے جان چرانے کو آج کی آیات میں بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں ڈیفنس کا نظام نہیں ہے، ہر حکومت اپنے ہاں فوج کا نظام قائم اسی وجہ سے کرتی ہے کہ تاکہ لوگوں میں آپس میں جھگڑے کھڑے نہ ہو جائیں۔ فوج کا نظام اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں آ کر لوٹ ماری نہ کریں، فتنہ فساد کا بازار گرم نہ ہو، انصاف کو قائم کیا جا سکے۔ یہی مطلب ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں بھی اس طرح کا کوئی نظام ہو کہ کوئی باہر سے آ کر وہاں فتنہ اور فساد نہ قائم کر سکے۔ یہی اللہ نے جہاد کی غرض و غایت بھی بیان کی ہے کہ دیکھو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کے ہاں جا کر بدامنی کو پیدا کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف کا بازار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظالم ظلم کرتا رہے، جس طرح مکے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو انتہا درجے کا ستایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اب بدامنی نہیں رہے گی۔ گویا کہ اللہ نے اس کا مقصد ایک یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو اگر فتنہ اور فساد سے بچنا ہے تو ڈیفنس کا نظام، جہاد کا نظام قائم کرو تاکہ دوسرے لوگ آ کر تمہارے اوپر حملہ نہ کریں اور تمہارے ہاں فتنہ اور فساد کا بازار گرم نہ ہو۔ یہ اللہ نے اس کا دنیاوی فائدہ بھی بیان کیا، اور ہر ملک اپنی حفاظت کے لیے اس طرح کا نظام قائم کرتا ہے۔ تو جب یہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ماحول میں قائم کرتے تو منافقین کے چہرے دیکھنے والے ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے والی ہے، اس طرح کا وہ تاثر دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے دوغلے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ نے ان کو بہرا بھی بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا بھی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ منافقین کے اوصاف اللہ نے آج کی آیات میں بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ حضرات صحابہ کی شان ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے، یعنی نیا حکم ملے، اللہ کا کلام سننے کو ملے، قرآن یاد کرنے کی توفیق ملے، اور اس میں جو حکم ہو اس پر عمل کی توفیق ملے۔ یہ حضرات صحابہ کی شان تھی۔
لیکن منافقین پھر جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے یہ ہے منافق، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یعنی منافقین یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم نے اس نظام سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ، یعنی اگر یہ پولیس کا اور یہ نظام نہ ہو تو لوگ زمین میں فساد مچائیں گے اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں یعنی منافقین جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، اور قرآن میں غور کرنا، یاد کرنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ حضرات صحابہ کی شان ہے۔ بھلا یہ منافقین لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔